جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. میں صفدر بولدا پہ سعودی عرب تو میرا سوال تھوڑے تو نہیں. میرا سوال اصل میں تو ان لوگوں کا جڑے دوان سوال بھیجتے ہیں یہ کہتے ہیں جی حکومت ہے یا سیاستدان اس طرح ہے اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی, ادارے ہیں کر رہے ہیں, وہ ہو رہا ہے ہو رہا. انہیں دسو بھی ہر چیز کا حل تھوڑے کول ہے, تسی آپ صحیح ہو جاؤ گے تو یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. تھوڑے دل ہے کہ اسی اس طرح رویے اور یہ ہر شاید صحیح ہو جائے تو یہ کدی صحیح نہیں ہوئے گی. میری عمر تقریباً 70 سال ہونے والی ہے. میں بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ جانتا ہوں. یہ سب کچھ انجی رہے گا اگر عوام خود صحیح نہیں ہوں گے. جی عوام تو صحیح نہیں ہوتی نا جی, خود سے ڈائریکشن دینی پڑتی ہے, اور ڈائریکشن پالیسی کے ذریعے آتی ہے, ڈائریکشن ایک نیشنل ویژن کے ذریعے آتی ہے. ڈائریکشن اس وجہ سے نہیں آتی کہ آپ نے مجھے رکھ لیا اور اگر میں چلا گیا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا, اس طرح ڈائریکشن نہیں آتی. اپنے آپ کو ناگزیر کہنے والے, اپنے آپ کو ایسی قیادت کی ٹوپی پہنانے والے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اپنے آپ کو اس زوم میں مبتلا کرنے والا کہ ان کے بغیر زمین ہلکی ہو جائے گی یا کشش ثقل جو ہے وہ زائل ہو جائے گی اور سب کچھ تتر بتر ہو جائے گا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کا کباڑہ نکال دیا. تو 70 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے عمر میں ہم سے بڑے ہیں, ہم سے کہیں زیادہ آپ نے بہاریں دیکھی ہیں. اللہ آپ کو اور عمر دے, اور اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں جا کر کوئی نہ کوئی تبدیلی کا امکان تو بننا ہی ہے. بعض کتابوں میں لکھا گیا کہ وہ اقوام جو حالت امن میں یا نسبتاً جو اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے اس میں جب وہ اہتمام نہیں کرتے ہیں بڑے کام کرنے کا, تو جب بڑے کام کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. ناکام اور کامیاب قوموں میں یہی فرق ہے کہ کامیاب قومیں جو ہیں وہ ایسے وقت میں جب بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں تاکہ جب بڑے مواقع آئیں تو ان کو شرمندگی نہ ہو. ہم نے ہمیشہ اپنے ملک اور قوم کے لیے شرمندگی کا بندوبست کیا ہے, اور اس پر ہم سے مراد وہ لوگ جو طاقت کے اندر موجود ہیں یا موجود رہے ہیں, شرم بھی نہیں آتی. مطلب پتہ نہیں کس طریقے سے ہی لوگ جو ہیں زندگی گزارتے ہیں کہ اپنے کرتوتوں کے جو نتائج ہیں وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ کے ان کو شرمندگی نہیں ہوتی. طلعت بھائی ابراہیم الحق کے جو بیبی شارک والے کمنٹس پہ ہماری قوم پھر سے لبرل اور نان لبرل میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے بھی اس پہ ایک پروگرام کیا ہے, تو کیا آپ بھی اپنے آپ کو لبرل تصور کرتے ہیں؟ ذرا ایکسپلین تو کریں یہ لبرل اور نان لبرل ہوتا کیا ہے, مہربانی. جی اب ابراہیم الحق صاحب میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ کوئی سیاسی طور پر بڑے گہرے شعور کے مالک ہیں. وہ سیاستدان ہیں, اس سے پہلے انٹرٹینمنٹ میں تھے. تو لبرل اور نان لبرل کا معاملہ نہیں ہے, کوئی بہت بڑے فلسفے کی بحث کو لے کے آگے نہیں چل رہے. تو جملہ بازی کی شوق ہے نا جی, کیونکہ مشہور ہونا ہوتا ہے, اور آج کل تو یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ آپ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو مشہور ہو گئے ہیں. تو انہوں نے جناب کہا کہ میں ٹھٹھا لگا لوں, جو کام ہے تو ٹھٹھا لگا لوں, لوگوں کو لائن یاد ہوگی. تو اس میں لبرل اور نان لبرل کی بات ہی نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو لبرل تصور کرتے ہیں, بالکل لبرل تصور کرتا ہوں پولیٹیکل سینس کے اندر, بالکل لبرل تصور کرتا ہوں. لبرل ہے کیا؟ لبرل وہ بندہ ہے یا وہ سیاسی یقین ہے یا نظریہ ہے جس کے اندر آپ نمبر 1 جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, نمبر 2 ووٹ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں, نمبر 3 اس پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی رائے محترم ہے, دوسروں کے حقوق اور دوسروں کی رائے اتنی ہی محترم ہے جتنے آپ کی رائے اور حقوق محترم ہے. آپ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی تذلیل و تحقیر نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ اگر آپ رسپانسبل پوزیشن پر ہیں تو وہ معاشرے کے اندر ہجان کا باعث بن سکتے ہیں. اگر آپ کو احتیاط سے بات کرنی آتی ہے, قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا آتا ہے, دوسروں کے حقوقت کے تحفظ کا خیال ہے, تو آپ لبرل ہیں, تو بالکل لبرل ہیں. تو میرا نہیں خیال کو لبرل اور نان لبرل کی بحث جو ہے سوشل میڈیا پر انہوں نے کی تھی. انہوں نے ایک جملہ بولنا تھا جس کا نہ کوئی سارا نہ کوئی پیر, اور اس کے لیے نتائج ہیں, تو وہ جملہ انہوں نے بول دیا. اور اب ویسے تو کسی اور کام کی وجہ سے خبریں ان کی بننی نہیں تھی, تو اس پر خبر بن گئی, اسی میں خوش ہیں. یہ کوئی بہت بڑی سیاسی بحث نہیں ہے. عمران خان کو ڈر یہی ہے کہ یہی میڈیا کل کو میرے خلاف سیدھا ہو گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. یہ سارے قانون صرف وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں بنا رہا ہے.
جی ہاں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں میڈیا سے. تمام لوگ ہی ڈرتے اس لحاظ سے ہیں. یہ اس میڈیا سے ویسے نہیں ڈرنا چاہیے جو آپ کو حقیقت دکھاتا ہے یا حقیقی تجزیہ کرتا ہے، بھلے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. جو حقائق پر مبنی بات کرتا ہے، جو اعداد و شمار پر مبنی بات کرتا ہے، جو وہ کڑوی کسیلی باتیں جو آپ کے ارد گرد درباری جی حضوری کرنے والے آپ کو نہیں بتاتے، آپ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور ایک غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کو سیاسی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کے خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں، اس سے آپ کو کوفت ہونی چاہیے. تنقید برداشت کرنا مشکل کام ہے، ہمیں ماننا چاہیے، کوفت ہونی چاہیے. بعض اوقات جھنجھلاہٹ بھی ہونی چاہیے. تنقید برداشت کرنا مشکل کام ہے، دہرا دیتا ہوں میں، جھنجھلاہٹ بھی ہونی چاہیے، غصہ بھی آ جاتا ہے. لیکن اصل میں پھر آپ کو واپس ڈرائنگ بورڈ پہ جانا پڑتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں میرٹ کتنا. تو ان سے نہیں ڈرنا چاہیے. ڈرنا ان سے چاہیے جن کو استعمال کرتے ہیں گندی کیمپینز چلانے کے لیے. اصل میں ڈر ان لوگوں سے ہے کہ اگر ہم ان کو استعمال کر کے یہ کچھ کروا سکتے ہیں تو کل کو اگر شیخ رشید میرے خلاف بولنے لگ گیا تو پھر ایسے لوگ تو موجود ہیں نا جی. تو یہ اس میں انہونی کیا ہے؟ تو شیخ رشید کیا، شیخ رشید بطور استعارہ میں بات کر رہا ہوں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. یہ لوگ نواز شریف کے حق میں نہیں بات کرتے ہوتے، بینظیر کے خلاف نہیں بات کرتے ہوتے تھے، تو عمران خان صاحب کے خلاف نہیں باتیں کرتے ہوتے، جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے. اور اب اگر ان لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تو پھر ساڈا کی بنے گا. تو جو لوگ ابھی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، جو رینٹ میڈیا پرسن کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، ان کو کسی اور نے اگر رینٹ زیادہ دے دیا اور حالات بدل گئے تو میرا کیا بنے گا؟ یہ ڈر ہے. جو سنجیدہ میڈیا وہ کبھی بھی تذلیل آپ کی نہیں کرے گا، ابھی بھی آپ کو حد کے اندر رہ کر تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور مثبت انداز سے بناتا ہے. کوفت ہوتی ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، غصہ محسوس ہوتا ہے، لیکن کوئی آپ کی کردار کشی نہیں کرتا. لیکن چونکہ آپ یہ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جو کردار کش قسم کے لوگ ہیں، جو لوگوں کے ضبط کا امتحان ہر بات پر لیتے ہیں اور ضابطے کا دھیان نہیں رکھتے ہیں، تو ان لوگوں سے ڈر ہے. اور جس آپ نے کہا سیدھا ہو گیا تو بالکل اپنے، اور آپ جتنے مرضی قانون بنا لیں اس کا کوئی دفاع ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام جو رینٹڈ کلاس ہے جن کو آپ مرسنریز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کرائے کے جو ٹٹو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور وہ لوگوں پر حملے کرواتے ہیں، تو یہ قانون سے ماورا ہو کے کام کرتے ہیں نا. تو قانون تو آپ بناتے ہیں لوگوں کے لیے جو قانون کی اطاعت کرتے ہیں، یہ تو کسی قانون کو نہیں مانتے، تو لہٰذا بناتے رہے قانون، اس کا فرق نہیں پڑے گا. لیکن ڈر ہے. یہ جس انداز سے ہماری قیمتی زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں بیوروکریسی میں، جوڈیشری میں اور اپنے باوردی اداروں میں، اس کی مثال کیا دوسرے ملکوں میں بھی ملتی ہے؟ کیا دوسرے ملک بھی اسی طرح سے یہ تقسیم کرتے ہیں یا بانٹتے ہیں رینک وائز پلاٹوں کو؟ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک رینک پہ پہنچے تو ایک پلاٹ مل گیا، پھر دوسرے رینک پہ پہنچے تو دوسرا پلاٹ مل گیا، تیسرے رینک پہ پہنچے تو 2 پلاٹ مل گئے، گھر بھی مل گیا. تو یہ اس طرح کی مراعات جو ہیں وہ کیا دوسرے ملکوں میں بھی دی جاتی ہیں؟ کیا ہمارا ملک جو ہے اس طرح کی مراعات دینے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. 2 ہی جواب ہیں جی. آپ نے سوال زبردست کیا کہ اس کی بہت کم مثالیں، اس طرح کی مثال نہیں ملتی اور یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے بڑے 2 سادہ سے اس کے اوپر جواب ہے. بہت نہ ہونے کے برابر مثالیں ملتی ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم طلعت صاحب، میں زاہد تنولی بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. سر پوچھنا تھا کہ یہ آج وزیر اعظم صاحب نے ہمارے بیان دیا ہے کہ نیا پاکستان اس لیے نہیں بنا کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، جبکہ 2-3 دن پہلے وہ اپنی 3 سالہ کارکردگی کا بتاتے ہوئے یہ پرفارمنس، اپنی اچیومنٹ بتا رہے تھے کہ ہم نے ٹیکس جو کلیکشن کی ہے وہ ریکارڈ کی ہے. تو اب کون سی والی بات ٹھیک ہے ان کی؟ یہ والی بات ٹھیک ہے یا ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی ہے؟ اور ماضی میں وہ کہا کرتے تھے لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وزیر اعظم صاحب چور ہیں. تو کون سی والی بات ٹھیک ہے؟ وزیر اعظم، کیا لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دے رہے تو وزیر اعظم صاحب چور ہیں، ہم یہ سمجھیں، یا یہ سمجھیں کہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی ہے وہ والی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو ان تینوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ تو ہم تو کنفیوز ہو گئے ہیں، ذرا یہ کائنڈلی بتا دیں کہ اس میں سے وزیر اعظم صاحب کی کون سی والی بات کو ٹھیک مانا جائے. تھینک یو. جی عمران خان صاحب اکثر ان کو دھیان نہیں رہتا، وہ 1-2 دن پہلے انہوں نے کیا بات کی اور اس کے بعد انہوں نے کیا بیان دیا.
جس طرح میں نے گزارش کی کہ ساری قوم ٹیکس دیتی ہے. جو بجلی کا بل دیتا ہے نا وہ ٹیکس دیتا ہے, جو پیٹرول ڈلواتا ہے نا وہ ٹیکس دیتا ہے, جو دکان سے جا کے چیز خریدتا ہے نا, بچے کی پینسل خریدتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے. تو کس دنیا میں آپ رہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیتے؟ اور جب آپ غربت کی لکیر سے دیکھیں, آپ نے 50% تو بندے آپ نکال ہی دیں, ان کے پاس ٹیکس دینے کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو کہنا جی کہ قوم ٹیکس نہیں دیتی, یہ تو فیکچولی غلط ہے. تو ٹیکس دینے کے لیے آپ کے پاس ٹیکس کیپیسٹی ہونی چاہیے نا, آپ کے ارننگ کیپیسٹی ہونی چاہیے, ٹیکسیبل انکم ہونی چاہیے نا. جب آپ کے پاس وہ انکم ہی نہیں ہے تو آپ 11-11.5 کروڑ عوام کو تو ویسے نکال دیں. اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ جو میں نے انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کی, ان کا بوجھ آپ کر لیں تو آپ ساری قوم ٹیکس دیتی ہے. تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, انہوں نے بھی بس بیان دینا ہوتا ہے. اس وقت سپریم کورٹ کے میں بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے وکلاء کا, ان کی ساری تنظیمیں وہاں موجود ہیں, لیکن آپ کی طرف سے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں آیا. تو کیا جوڈیشری پہ کے بارے میں تبصرہ کرنا آپ کو منع تو نہیں ہے کہیں, جیسے میڈیا میں باقی پابندیاں لگی ہوئی ہیں؟ جی بالکل, یہ نہیں کہ میں اس کے اوپر فوکس نہیں, کوئی پابندیاں نہیں لگی ہوئی, منع تو نہیں کیا گیا, کس نے منع کرنا ہے. اگر منع کرنے والوں کی بات ماننی ہوتی تو معاملات تو پھر سیدھے ہوتے ہیں. آج میں نے کیا ہے اس کے اوپر احتجاج کے اوپر, سول سوسائٹی کا احتجاج جو ہے, میڈیا کا جو احتجاج ہے, سپریم کورٹ کے اندر جو جونیئر ججز کے ایلیویشن کے اوپر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, پاکستان بار کونسل ہے, تمام بارز کا جو احتجاج ہے اس کے اوپر پروگرام کیا ہے. ویسے ہی دوسرے ایشوز جو ہیں وہ زیادہ ڈومینیٹ کر گئے, کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے.